السلام علیکم اور ویری گڈ مارننگ. آداب پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ارم صفدر. خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہے. امید کرتے ہیں آپ سب کا یہ دن بہت اچھے سے گزرے. ناظرین، جو رمضان ہے اس کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. مغفرت کا یہ عشرہ ہے، معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا یہ عشرہ ہے. کیسے توبہ کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو کن لوگوں کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے، اور کیا ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ کیا رمضان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ یقیناً اس حوالے سے بات کریں گے آج ہم. اور توبہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور کیا ایک باقاعدہ طور پہ دل سے دعا مانگی جائے؟ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حضور جب آپ دو آنسو جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً سے معاف کر دیتا ہے. تو کیا تمام لوگوں کو معافی مل جاتی ہے، یا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کی معافی توبہ یا معافی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی؟ آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے بڑے پیارے مہمان مذہبی اسکالر علامہ رشید ترابی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور سب سے بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ ہمیں یہ دوسرا عشرہ بھی نصیب ہو رہا ہے جس میں آپ معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں. شکر للہ، الحمدللہ. شکر الحمدللہ. علامہ صاحب، معافی کا یہ عشرہ ہے، توبہ کرنے کا یہ عشرہ ہے، مغفرت کا یہ عشرہ ہے، اور توبہ کہتے کسے ہیں، اور پھر اس پہ بات کریں گے توبہ کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے جو گزرے ان پر بھی روزے فرض تھے، تاکہ تم تقوی خداوندی حاصل کرو، تقاضۂ خداوندی پورا کرو. آج جس مقام پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج 14 رمضان المبارک کا دن ہے، اور اسی کے بارے میں پہلے میں ایک حدیث سنا دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ حدیث پاک ہے متفق علیہ. جس بندے نے آج روزہ رکھا احکام شریعہ کے مطابق، حکم خداوندی کے مطابق، اور شام تک اس روزے کو انہی شرائط کے ساتھ پورا کیا جس کی شریعت تقاضا کرتی ہے، تو وہ گویا اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ آج میں نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یحییٰ کے ساتھ ملاقات کی ہے اور مصافحہ کیا ہے. اور پھر یہ لکھا ہے کہ جو آج کا دن روزہ رکھ کر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اس نے ان انبیاء کی معیت میں ان انبیاء کے ساتھ مل کر 2000 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے. کتنا شرف ہے ماہ رمضان المبارک کے 14ویں دن کا، کتنا اعزاز، کتنا شرف ہے. انسان اگر اس سے غافل رہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں تو اس کے لیے یہی دعا کروں گا کہ اللہ اسے ہدایت دے. آمین. ماہ رمضان 8 دن کی دعا بھی ہے. جیسا کہ یہ مہینہ پہلا ہمارا عشرہ گزرا رحمتوں والا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ رحمت کے ہم نے غلط معنی لیے کہ جو چیز سستی تھی ہم نے اس کو مہنگی بیچ کر، اور پھر جلدی کرتے ہیں نماز کہیں جماعت کھڑی نہ ہو جائے. یہ چیزیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. رحمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور اس کی مخلوق سے پیار کرنا. جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، مطیع لامر اللہ تعظیم لخلق اللہ. اللہ کے امر کی اطاعت کرنا اور اس کی مخلوق سے پیار کرنا. اب وہ رحمت والا عشرہ گزر گیا، آج مغفرت والا عشرہ، توبہ والا عشرہ شروع ہے، جس کا آج 4تھا دن ہے جی، جو 14ویں رمضان المبارک ہے. استغفار، توبہ کرنا. قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، وہاں یہ بھی ارشاد خداوندی ہے ان اللہ مع التوابین، جو توبہ کرنے والے میں بھی ان کے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ اب اس بات پر میں آہستہ آہستہ تفصیل سے بات کروں گا ضرور. لیکن پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے دربار سے نکالا تھا، کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا،
اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے تکبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے ابا واستکبرا، کیا تو تکبر کرتا ہے؟ وکان من الکافرین، دفع ہو جا میرے دربار سے، تو کافروں میں سے ہو گیا، منکرین میں سے ہو گیا۔ جبکہ یہ اللہ کا بڑا خاص بندہ تھا، عبادت گزار بندہ تھا، تکبر ذات خدا کو پسند نہیں۔ جب اس کو نکالا تو اس نے کہا تھا یا اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک، تو ذات خدا نے جواب دیا الا وقت معلوم، وقت معلوم تک میں تجھے مہلت دیتا ہوں۔ پھر یہاں پر یہ کیا کہتا ہے کہ میرے اللہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے ان کو گمراہ کروں گا۔ کہا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری گمراہی میں نہیں آئیں گے، جو میرے الا المخلصون، جو میرے مخلص بندے خلوص والے ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ کیسے تو گمراہ کرے گا؟ کہا میرے اللہ جب تو نے مجھے وقت معلوم تک زندگی دے دی ہے، میں نے گمراہ کرنا، میں آخری سانس تک کر ان کو گمراہ کروں گا۔ اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے متفق علیہ، تمام اہل اسلام کے ہاں یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جب بھی توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا، جس وقت بھی کرے گا۔ پھر وہ کہتا ہے میرے اللہ میں بچپنے میں گمراہ کروں گا، کہا میں بچپنے کے تو 9 سال 13 سال 15 سال تک میں اس کے گناہ ہی نہیں لکھوں گا، میں جوانی میں گمراہ کروں گا، کہا جب بھی میرا بندہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ میں بزرگی میں کروں گا گمراہ، کہا تو بزرگی میں بھی کر کے دیکھ لے، وہاں بھی میری رحمت میری توبہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ ایک دفعہ سچے دل سے معافی مانگ لے، میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ میں بھٹک گیا تھا، میری توبہ قبول کر لے، میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ کہا میں پھر اس کی توبہ قبول کروں گا۔ اسی طرح چلتے چلتے یہاں تک حدیث سے معتبرہ ہے کہ جب عالم نزاع میں ہوگا، کہا میرے اللہ میں اس وقت اس کو گمراہ کروں گا۔ یہاں بڑی روایات ہیں گمراہی کے لیے کہ مومن کو مرتے وقت پیاس کا شدت کا غلبہ ہوتا ہے اور حاجت ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے اس چیز کا انکار کر دے میں تجھے پانی پلاتا ہوں۔ کہا میرے بندے تیری گمراہی میں نہیں آئیں گے، اگر آخری سانس تک وہ بندہ سچے دل سے میری توبہ کر لے اپنے سچے دل سے، تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ اللہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا بخشنے والا ہے، کتنا کریم ہے کہ اے بندہ، اے انسان، اللہ نے تو تجھے آخری سانس تک مہلت دی ہے کہ آخری سانس میں بھی ساری زندگی تو گمراہی میں گزرا ہے، آخری وقت بھی تو اپنے مال کے حقیقی، اپنے خالق کے حقیقی، اپنے معبود حقیقی، اپنے مسجود حقیقی کو پہچان لے اور اس کی بارگاہ میں لبیک کہہ دے میرے اللہ میں بھٹک گیا تھا مجھے معاف فرما، تو میں پھر بھی اس کی توبہ قبول کروں گا۔ یہ توبہ کے بارے میں باقاعدہ باب ہیں، توبہ کے بارے میں باقاعدہ باب باندھے گئے ہیں کہ اس طرح توبہ کی جاتی ہے، اس طرح کی جاتی ہے۔ اب جیسے جیسے آپ سوال کریں گے میں جواب دیتا رہوں۔ بالکل درست فرمایا علامہ صاحب آپ نے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے آخری سانس تک، جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے اگر آپ معافی مانگتے ہیں وہ بے شک رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بہت جلدی آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ علامہ صاحب گناہوں کی اگر بات کی جائے تو گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے حوالے سے ہمیشہ بات کی جاتی ہے، میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا ان کو ایکسپلین کر دیجئے، گناہ صغیرہ کون سے ہوتے ہیں اور کبیرہ کون سے ہوتے ہیں، اور کیا دونوں یہ جو گناہ ہے ان کی معافی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں گناہوں کی معافی ہے، جی، گناہ صغیرہ ہوں یا گناہ کبیرہ ہوں۔ اگر گناہ کبیرہ سے انسان توبہ طیب ہو جائے تو صغیرہ ذات خدا خود معاف کر دیتی ہے۔ کیا بات! اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اسم کبیر کے نام سے کہا گیا ہے کہ یہ اسم کبیر ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ گناہ کبیرہ جو بہت بڑے ہیں۔ اللہ اکبر! اے انسان، اگر تو سچے دل سے ان کی بھی توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، تو اللہ آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی تھا خانہ کعبہ سے لپٹا ہوا اور رو رو کر دعائیں مانگتا، یا اللہ میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اگر سارے انبیاء بھی میری سفارش کریں پھر بھی تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو حضرت امام سجاد بھی طواف کر رہے ہیں، پھر دوسرا چکر لگا تو پھر وہ کہہ رہے یا اللہ سارے ملائکہ بھی مل کر میری سفارش کریں تو مجھے پھر بھی نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے۔ اسی طرح معصوم چکر لگاتے رہے اور اس کے لفظ بدلتے رہے، یا اللہ اگر تمام جنات بھی مل کر میری سفارش کریں تو میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ پھر جب 7واں چکر لگ رہا تو وہ کہا یا ساری کائنات بھی
میرے حق میں سفارش کرے تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یا فرزند رسول رکے، کہا اے بندہ خدا تو کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ تو اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہے؟ کیا تیرا گناہ خدا کی خدائی سے بھی بڑا ہے، اللہ کی ذات سے بھی بڑا ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ چپ ہو گیا، وہ چپ ہو گیا، اور اس نے پہچان بھی لیا کہ یہ مجھے کون کہہ رہا ہے۔ کیا تیرا گناہ ذات خدا سے بھی بڑا ہے، اس کی خدائی سے بھی بڑا ہے؟ وہ چپ ہو گیا۔ کہا اللہ جیسے بھی جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ توبہ وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیا بات ہے؟ وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس آدمی نے پہچان لیا اور کہتے ہیں فرزند رسول آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ کہا میں نے تجھے اس وقت پہچان لیا تھا جب تو توبہ کے لیے دعا کر رہا تھا، تو پھر میری ہدایت کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ہادی بنا کر بھیجا ہے، ہم نے ہدایت کی ہی بات کرنی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے یہ گناہ کہ اس نے اپنا گناہ بتایا۔ کہا اگر تو اس کے بعد سچے دل سے توبہ طائب رہے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ کیا بات ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ بتا دوں وہ سوال کیا تھا؟ اس نے کہا میں قتل حسین میں شریک تھا۔ تو فرزند حسین کہہ رہا ہے کہ اگر تو یہ کام کرے گا تو اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا۔ کیا بات ہے؟ اب یہاں پر سوال کیا اے فرزند رسول یہ آپ نے کیوں کہہ دیا؟ کہا ہادی کا کام ہے مرتے دم تک ہدایت کرنا، مجھے یقین ہے کہ یہ شرف اور یہ چیز اللہ نے اس سے سلب کر لیا جب اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ یہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے شور ڈال رہا ہے، ہم نے ہدایت کرنی ہے، مغفرت۔ یہاں تک حدیث معتبرہ میں ہے کہ جتنے گناہگاروں کو اللہ نے اپنے رحمت والے عشرے میں معاف کیا بخشا، کہتے ہیں جب 11ویں سحری وہ کھاتا ہے اور 11ویں سحری رکھ کر وہ افطار کرتا ہے تو 10 دنوں میں جتنے لوگوں کو گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تھا بخشا تھا اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا تھا، وہ 10 دن کے گناہگار ایک طرف، جب 11ویں دن کا روزہ رکھے گا دوسرے عشرے میں جائے گا، جو 11ویں دن کا روزہ رکھ کر شام کو افطاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے گناہگاروں کو صبح و شام ہر وقت 10 دنوں میں بخشا تھا اتنے گناہگاروں کو اللہ 11ویں رمضان المبارک کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظمت ہے ذات خدا۔ اس لیے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بچہ جیسا بھی ہو، اچھا ہو برا ہو، ماں کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے، بے شک ماں کی آنکھوں کا سرور ہوتا ہے، ماں پھر بھی معاف کر دیتی ہے۔ تو یہ ماں کی ممتا کی وجہ سے بتایا گیا نا کہ اگر کسی نے اللہ کا پیار دیکھنا ہو، شفقت دیکھنی ہو، مہربانی دیکھنی ہو، الفت دیکھنی ہو تو وہ ماں کی محبت دیکھ لے، ماں کی ممتا دیکھ لے۔ ماں کو نہیں پتا تھا یہ بچہ میرے شکم میں کیسا ہے، کس صورت کا ہے، نر ہے مادہ، یہ کوئی پتہ نہیں تھا بس۔ لیکن وہ جو ہمارا حقیقی خالق ہے، مالک ہے، ہمارا معبود ہے، اللہ ہے، ہمیں بنانے والا ہے، ہمارا سانے ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس لیے کہ ہم مخلوق اللہ کی ہیں، ہم صنعت اللہ کی ہیں، وہ ہمارا سانے ہے، وہی ہمیں انسان بنانے والا ہے، وہی اتنا کریم ہے کہ اے انسان تو کتنا خوش قسمت ہے کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا، انسان بنایا، آدمی بنایا۔ اللہ نے تجھے اور مخلوق میں خلق نہیں کیا۔ تو نا شکرانہ بن، اپنے مالک حقیقی کو پہچان، اپنی ساخت کو پہچان، اپنے آپ کو پہچان۔ اس لیے مولا مومنان لنگر زمین و آسمان علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اتنا بے بس ہے کہ تیرے جسم سے کوئی چیز کٹ جائے یا مفلوج ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، یہ چیز اس مالک حقیقی نے بتائی ہے۔ یہ اس لیے تکلیفیں بھی تجھے اس لیے آتی ہے کہ تو اپنے آپ کو پہچان کہ کہیں غلط راستے پر تو نہیں چل رہا، سیدھے راستے پر چلے گا تو اللہ کو اپنے قریب پائے گا۔ بے شک بے شک، سیدھے راستے پہ چلے گا تو اللہ کو اپنے بالکل قریب پائے گا۔
علامہ صاحب توبہ کرنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, کس طرح سے توبہ کی جائے؟ مطلب بے شک جب آپ کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ آپ گناہ پہ ہیں یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی, کسی کی دل آزاری ہو گئی یا کسی کو کوئی نقصان پہنچ گیا, کسی کا حق مار لیا آپ نے اور آپ کو احساس ہو گیا ہے اور آپ دل میں توبہ کرتے ہیں اور آپ کا ضمیر بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ شرمندہ بھی ہے اس پہ, تو کیا ایک یہ طریقہ کار ہے, کیا یہ توبہ قبول ہو جائے گی, باقاعدہ اہتمام کرنا پڑے گا توبہ کرنے کے؟ آپ نے بیٹا بہت اچھا سوال کیا ہے کہ زبانی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی. جی اس کے شرائط ہیں, تقریباً 6 شرائط ہیں جو حضرت علی علیہ السلام نے فرمائے. ایک گروہ کے قریب سے گزرے جو یہی تسبیح کر رہے تھے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ تسبیح کر رہے تھے. جی. امام رک کر کہتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہیں؟ جی توبہ کر رہے ہیں, اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, پیار کرتا ہے. کہا زبانی کلامی توبہ نہیں ہوتی ہے, اس کے شرائط ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تو نے گناہ کیا ہے اس پر نادم ہو جا, اس پر شرمندہ ہو جا کہ میرے اللہ میں نے وہ گناہ کیا تھا, مجھے معاف کر دے. اب تیری زبان کے ساتھ ساتھ تیرا دل بھی ترجمان ہو, تیرے اعضائے جوارے بھی اس کے ترجمان ہو, میرے اللہ آئندہ میں وہ کام نہیں کروں گا. تیری ندامت کے آنسو بھی جاری ہونے چاہیے. جس گناہ سے تو نے توبہ کی ہے پھر مرتے دم تک اس گناہ کا تکرار نہ کرنا, اعادہ نہ کرنا, پہلی شرط یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ زبان کے اظہار کے ساتھ ساتھ دل سے بھی نفرت کرے. کیا بات ہے, دل سے بھی اس سے بیزاری کرے جی کہ آئندہ میں شراب, یہ بدکاری, یہ گناہ نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. اس کے بعد جس کے ساتھ تو نے یہ ظلم کیا تھا, جس کا حق چھینا تھا, جس کے ساتھ زیادتی کی تھی, جس کے ساتھ تو نے تجاوز کیا تھا, جس کے ساتھ تو نے خیانت کی تھی, جو بھی کیا تھا اس کے پاس جا اور اس سے معافی مانگ. بھائی میں نے تیرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی, یہ ظلم کیا تھا, یہ تیرا حق لوٹا تھا, یہ تیرے حق کے خلاف میں نے خیانت کی تھی, اس کو پورا کر اور اس سے معافی مانگ. تیسرا یہ ہے کہ آئندہ سے تو یہ مصمم ارادہ کر لے کہ جب تک زندہ رہوں گا یہ کام میں نہیں کروں گا. اسی طرح لا حاض القیاس, ان چیزوں سے بچ جانا, اس کا تکرار نہ کرنا اور اپنے ارادے میں تسلیم کر لینا, یہ توبہ ہے. نہ کہ زبانی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, نہ جس طرح یہ ایسی بات نہیں ہے. اس کے لیے شرائط ہوتے ہیں, ان پر عمل کریں گے تو توبہ قبول ہوگی. شراب ہے, شراب ایک اتنی منحوس گناہ کبیرہ ہے, اسم کبیر ہے کہ اگر اس نیت سے کوئی اس کو انگور کو بوتا ہے کہ میں نے شراب بنانی ہے, اس کا بونا بھی حرام. بالکل. کوئی گوڈی کرتا ہے کہ اس تنے کو کہ شراب بننی ہے, اس کی یہ مزدوری بھی حرام. پھر کوئی اس کو پانی دیتا ہے اس نیت سے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, وہ پانی دینا بھی حرام. اسی طرح وہ پودا پروان چڑھاتا ہے, اس کا یہ چڑھانا بھی حرام. پھر اس کے بعد وہ ان کو پکڑتا ہے, دھوتا ہے اور کہتا ہے ہم نے یہ بنانا ہے, اس کا یہ بنانا بھی حرام. القصہ, جس کارخانے میں یہ بنا رہا ہے اس کارخانے کا چلنا بھی حرام. ایک آدمی مزدوری کرتا ہے, وہ یہاں سے مال اٹھا کر وہاں بھیجتا ہے, کہا یہ مزدوری بھی حرام, بلکہ اس علاوہ کوئی مزدوری کرے وہ حرام نہیں ہے. تو یہاں پر 20-25 قسم کے لوگ جو کسی طرح سے بھی اس چیز میں ملوث ہیں, یہ سارے کے سارے گناہ کے زمرہ میں آتے ہیں. ان سے بچنا بھی لازمی ہے. توبہ کا معنی ہے کہ جس چیز سے توبہ کیا دوبارہ اس کا اصرار نہ کرے, تکرار نہ کرے, اعادہ نہ کرے, اس کو بجا نہ لائے سچے دل سے. جیسے توبۃ نصوحا, قرآن مجید میں توبۃ نصوحا کا بھی ذکر ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. جب تک آپ دل سے معافی نہیں مانگ لیتے اور اس گناہ سے نفرت نہیں کر لیتے اور یہ نیت نہیں کر لیتے کہ مجھے یہ نیکسٹ ٹائم نہیں کرنا, تب تک بھی آپ کی معافی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. علامہ صاحب کیا کوئی ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہی نہیں آتی کہ وہ معافی مانگ لے, اپنی پوری زندگی ہی ایسی گزار لیتے؟ یقیناً اس حوالے سے بات کریں گے علامہ صاحب سے. یہاں وقت چھوٹی سے بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ.
वेलकम बैक जी, एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान एहसास के साथ, रमज़ान पाकिस्तान के साथ। अल्लामा रशीद तुराबी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज मुआफ़ी के हवाले से, तौबा के हवाले से हम बात करें कि किस तरह से तौबा करनी चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी तौबा फ़ौरन कबूल हो जाती है। अल्लामा साहब, क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जिनको पूरी ज़िंदगी ये हिदायत ही नहीं आती कि उन्हें रिग्रेट हो, अपने किए पे वो शर्मिंदा हो और वो मुआफ़ी मांग ले? जैसे आपने खुद जिक्र किया कि कुछ लोगों को वो प्रैक्टिस होती है ना, अस्तगफिरुल्लाह करते फिरना, हर टाइम मुंह में भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन दिल से वो मुआफी नहीं मांग रहे होते, ना ही उनको शर्मिंदगी होती, नदामत होती है अपने किए पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना हदायनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। सूरह दाहर की यह आयत मुतबरका, आयत मुअज़्ज़िमा, आयत मुक़द्दिसा में ये साफ वाज़ेह है, इन्ना हदायनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। ताकीक हमने तुमको सिरात मुस्तकीम बता दिया है, तेरी मर्जी है कि तू सीधे रास्ते पर चलकर मेरा बंदा शुक्रगुजार बनकर जन्नत में चला जा, तेरी मर्जी है कि मेरे बताए हुए रास्ते से हटकर कुफर करके जहन्नम में चला जा। यहाँ पर अल्लाह किसी को गुमराह नहीं करता, उसके अंबिया किसी को गुमराह नहीं करते, इंसान खुद गुमराही के लिए अपने जराए पैदा करता है। अल्लाह तो सबके लिए रहमान और रहीम है। ये आयत बता रही है कि सीधे रास्ते पर चलोगे तो अल्लाह के शाकिर बंदे बनकर जन्नत में जाओगे, और अगर उसकी नाफरमानी करोगे तो काफिर बनकर जहन्नम में जाओगे। यहाँ से ये पता चला कि अल्लाह की हिदायत तमाम इंसानों के लिए मुसावी है, इंसान को इख्तियार दिया गया है, इंसान के इख्तियार में है कि वो शाकिरीन में चलकर जन्नत में जाए, काफिर में जहन्नम में जाए। यहाँ जहाँ तक ताल्लुक है गुनाह का, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं कि जिनके बजा लाने से तौफीक के तौबा अल्लाह सलब कर लेता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंबिया का कत्ल, जो जानता भी है कि नबी बरहक हैं, जो जानता भी है कि अंबिया का कत्ल ना हक है, अल्लाह उनसे तौबा कबूल, उनसे तौफीक ही सलब कर लेता है। यहाँ तक ये इतनी अहादीस हमें मिलती हैं कि कुछ ऐसे गुनाह हैं कि जिनके बजा लाने से अल्लाह उनकी तौबा कबूल नहीं करता। क्या मतलब? उनसे तौफीक के तौबा अल्लाह सलब कर लेता है, जानता भी है कि ये हक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, वो माबूद है, वो खालिक है, वो मसजूद है, उसका कोई शरीक नहीं। दलीलें भी सारी उसने हासिल कर ली थी अंबिया से, अल्लाह के औसिया से, अल्लाह के खुलफा से। यकीन भी कर लिया था कि जो जो मैंने मांगा है वो पूरा किया है। जैसा कि ये दरख्त जनाब अपनी जगह से हटकर चलेगा तो मैं आपके साथ हो जाऊंगा, दरख्त चला, फिर वापस चला जाए, दरख्त वापस चला गया जी। दो टुकड़े हो जाए, आधा आपके पास आधा असल पर, ये भी हो गया जी। चांद के दो टुकड़े हो जाए, चांद के दो टुकड़े भी हो गए हैं जी। ये सितारे ऐसे करें, यानी जो जो वो सवाल करता रहा, अल्लाह के हादी वो पूरा करते रहे हैं, जिनको मोइजा कहते हैं। उसके बाद भी फिर वो हट दर्मी करे, उसके बाद भी वो उनसे जंगो कताल करे, उसके बाद भी उनका हक गसब करे, उसके बाद भी वो नाफरमानी करे, तो फिर इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, तो अल्लाह ऐसे इनकार करने वालों को हिदायत नहीं करता। इन्नल्लाह ला कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम को हिदायत। यहां जुल्म आता है, लेकिन इब्तिदा दिन से अल्लाह किसी को हिदायत नहीं देता। तो ये जो आपका ख्याल अकीदा है, ये कुरान के मुताबिक नहीं है, बल्कि कुरान के खिलाफ है। अल्लाह ने हिदायत का रास्ता सबके लिए बराबर छोड़ा है, उसकी मर्जी पर छोड़ा है। अल्लाह ने कहा ना कि ये हलाल है ये खाओ, ये हराम है ये इससे रुक जाओ। अब ये इसमें बताने वाले ने बता दिया, हादी ने बता दिया, अल्लाह के नुमाइंदों ने बता दिया, अल्लाह के कुरान ने सच बता दिया। अब मेरी मर्जी पर हो गया है, मैंने हादी से हिदायत की बात लेकर सीधे रास्ते पर चलना है या उसका इनकार करने वाला है। जो दलीलें लेने के बाद अपनी जिद पर डट जाए, तकब्बुर करे, जिस तरह शैतान की तौबा कबूल नहीं है, वैसे उसके मानने वालों की तौबा कबूल नहीं है। बेशक
بے شک ان کی توبہ قبول نہیں ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں علامہ صاحب. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی حوالے سے مزید بات بھی کریں گے. رمضان کا دوسرا عشرہ جس میں توبہ اور مغفرت کی دعائیں بہت زیادہ بتائی جاتی ہے کہ اس طرح سے آپ اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں. علامہ صاحب نے بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی معافی مل سکتی ہے. بے شک آپ کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے رب سے معافی مانگ لیں. جو بھی آپ کے گناہ کبیرہ صغیرہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں وہ آپ آسانی سے جو ہے اگر اللہ سے معافی مانگے تو وہ آپ کو معاف کر دینا والا ہے. بے شک وہ معاف کرنے والا ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. ناظرین حاضر ہوں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رمضان احساس کے ساتھ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم لوگ مغفرت کے حوالے سے بات کریں, توبہ کے حوالے سے بات کریں. علامہ صاحب کچھ لوگ جیسے آپ نے اتنے اچھے طریقے سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا, آخری سانس تک آپ کو موقع دیتا ہے. اگر آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے فوراً سے پہلے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پتا ہے کہ جیسے مجھے بھی پتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا اور وہ یہ نیت بنا لیتی کہ کوئی بات نہیں, اگر میں یہ گناہ کر بھی لوں گا اس کے بعد میں رو کے توبہ کروں گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا. اب اس کی نیت کیا ہے کہ میں اس لیے گناہ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ معاف کر دے گا, تو کیا پھر بھی معافی مل جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ میرے مولا مومن آپ کا سوال بڑا خاص سوال ہے جس پر اکثریت چل رہی ہے جی, کہ اس امید پر کہ میں کل کو توبہ کر لوں گا. میرے مولا مومنان لنگر زمین و آسمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. نہج البلاغہ میں بھی یہ خطبہ ہے. اس میں یہ ہے کہ او دنیا والو, آپ قبرستان میں جاؤ, وہاں بھی ہزاروں لاکھوں آپ کو ملیں گے جن کے دل میں یہ نیت تھی کہ بھائی مرنے سے پہلے ہم بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے, اور اسی امید پر رہ کر وہ مر گئے اور توبہ کا شرف حاصل نہ ہوا. اس امید پر گناہ کرنا کہ جی میں بعد میں توبہ کر لوں گا, جی یہ آپ کا خام خیالی ہے. آپ کو کیا پتا آنے والا سانس آنا بھی ہے یا نہیں آنا. اس میں تو حکم ہے جلدی کرو, جتنی جلدی ہو کرے ہو کر توبہ کرو. اس امید پر گناہ کرنا کہ جناب میں 60 سال کا ہو جاؤں گا, مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا, جناب میں ایسے کر لوں گا, میری نیت میں یہ ہے کہ میں یہ کر لوں گا, یہ تیری نیت کی بات نہیں چلتی. یہاں پر بات چلے گی کہ اللہ نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے. جتنی جلدی ہو سکے تو اپنے گناہوں کی سیاہی کو توبہ کے آنسوؤں سے دھو دے, صاف کر دے. زندگی کی امید پر, توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے. اس امید پر یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو موقع ملا ہے, اے انسان, اے صائم, اے روزے دار, اے نمازی, تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تجھے وہ مہینہ ملا جس کی عظمت کے لیے یہ معصومین کا فرمان ہے, یا علی و یا عظیم, یا غفور و یا رحیم, انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو الشہر الذی فرضت صیامہ علیہ وہو شہر رمضان الذی. یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ پہلے اپنے خدا کی بزرگی کا اعتراف کر کہ میرا اللہ کون ہے. یا علی و یا عظیم, میرا اللہ علی بھی ہے, عظیم بھی ہے, غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو جب آپ اس کی توحید کا اقرار کریں گے تو پھر یہ مہینہ کتنا تو خوش قسمت ہے. یہاں پر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ انسان, خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان کو صحت و سلامتی سے پاتا ہے, اور جب یہ عید الفطر کا چاند نکلتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہتا. کیوں کہ اس نے اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھایا ہے کہ یہ وہ مہینہ تجھے 12 مہینوں میں گولڈن چانس ملا ہے اللہ کی بارگاہ کے لیے کہ انسان باقی مہینے اپنی جگہ پر عظمت والے ہیں, وہ سارے اللہ کے مہینے ہیں, لیکن ماہ رمضان کا شرف ان سے بلند ہے. کیسے کہ تیرا سانس لینا تسبیح, کیا بات ہے, تیرا سونا عبادت, کیا بات ہے. اگر تو عام دنوں میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہے تو ایک آیت کا ثواب ملے گا.
دیکھو اللہ تمہارے پر کتنا غفار ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا بخشنے والا ہے کہ اگر تو اس مہینے میں ایک آیت پڑھے تو اللہ تعالیٰ تیرے نامہ اعمال میں پورے ختم قرآن کا ثواب لکھتا ہے۔ یار پھر ٹھنڈے دل سے سوچ وہ کتنا کریم ہے۔ بے شک اللہ نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جائے۔ جب تو ہی ضد کر جائے گا، سرکش بن جائے گا، تکبر کرے گا، نافرمانی پر تل جائے گا۔ ایک ہوتا ہے گناہ کر کے نادم ہونا، بخشش ہے۔ ایک ہے گناہ کر کے تکبر کرنا، اس میں اور شیطان میں کوئی فرق۔ تیری عبادت ہے کیا؟ شیطان نے تو ساتوں آسمانوں کے چپے چپے پر عبادت کی تھی، پھر وہ ملائکہ کا سردار بن گیا تھا، پھر وہ خازن بنا، جنت کی چابی ان کے پاس تھی، اللہ کے خزانوں کی پھر وہ تقی بنا۔ 7 درجے ہیں اس کے، لیکن ایک سجدے سے پکڑا گیا کہ اس میں عاجزی نہیں تھی، تکبر تھا، کفر تھا، تو ساری بندگی چلی گئی۔ اے انسان تو ہے کیا؟ تیری زندگی 60 یا 70 سال ہے، اس میں سوتا کتنے گھنٹے ہے، جاگتا کتنے گھنٹے ہے، کام کتنا کرتا ہے، اور اللہ تو اسے پھر بھی زیادہ ٹائم نہیں ملتا۔ صرف ہر روز 17 رکعت کا تقاضا کرتا ہے، 2 صبح کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی ہیں۔ اس میں 34 سجدے اللہ تجھ سے مانگ رہا ہے کہ تو میرا ہو جا۔ اس میں ہے کیا؟ ہے اتنا ٹائم کس لیے دے رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے؟ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ تیری اور بھی مصروفیات ہیں۔ اللہ نے 24 گھنٹے تجھ سے نہیں مانگے، 17 منٹ مانگے، 17 منٹ مانگے ہیں۔ یا اللہ میں رزق کی تلاش میں تھا، رزق کے پیچھے تھا۔ یا نبی اکرم کا فرمان ہے کاش انسان جتنا رزق کے پیچھے لکو دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، کوشاں رہتا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے رازق کی طرف رجوع کرے تو اسے رزق بھی مل جائے گا، اللہ بھی مل جائے گا۔ ہم رزق کی طرف تو دوڑتے ہیں لیکن رازق کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ کبھی ہم رازق کی بارگاہ میں آ جائیں تو رزق کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں گے۔ یہ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ کوئی بھی زمین پر یا زمین کے نیچے یا اوپر ایسی مخلوق نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ جس نے خلق کیا ہے رزق بھی اس کے ذمہ ہے۔ ہم اس سے ہٹ کر کدھر کوشاں ہیں، کدھر دوڑ رہے ہیں اپنے مالک حقیقی کو چھوڑ کر۔ اگر ہم رزق کی طرف جاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ یہاں پر میں ایک سچا اور سچا واقعہ سوال کرتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک آدمی کو مسجد کے باہر دیکھا، کہا بھائی یہ میرا گھوڑا پکڑ، یہ میری زرہ پکڑ، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا۔ حضرت علی نماز پڑھنے چلے گئے، مشغول ہو گئے، اور اس کے بعد سوچا کہ میں نے سجدہ کیا، مجھے تو پتہ نہیں چلا کتنی دیر ہے۔ وہ بندہ خدا نے مجھے ٹائم دیا تھا، میرا سامان اس کے پاس ہے، میری گھوڑی زرہ اس کے پاس ہے، تو چلو میں شکرانے کے طور پر جناب نے ہاتھ ڈالا تو 2 درہم تھے مولا کی جیب میں، کہا یہ جا کر میں اس کو دوں گا اور اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ وہ بندہ جلدی میں تھا، اس کو شعور نہیں تھا، اس نے گھوڑا وہیں باندھا، زرہ لے کر چلا گیا۔ تو جناب نے آ کر اپنے گھوڑے کو پکڑا، دیکھا کہ زرہ بھی نہیں ہے، وہ بندہ بھی نہیں ہے۔ تو جناب علی وہ اسلحے والے بازار میں گئے، تو وہاں سے وہ بیچ کر مولا کی زرہ ایسے نکل کر بہر گیا۔ حضرت علی اس دکان میں داخل ہو گئے، اس نے وہ ایسے زرہ پکڑی ہوئی تھی اور اس کو وہ جھاڑنے لگا تھا، صاف کرنے لگا تھا، جس طرح کے دکاندار اپنی چیزوں کو کرتے ہیں۔ ابھی اس نے پہلی دفعہ ایسے کپڑا مارا ہی تھا، حضرت علی نے کہا بھائی یہ زرہ بیچے گا؟ اس نے کہا ہاں جی بیچوں گا، بالکل بیچوں گا، میں تو بیچ دیں۔ کہا کتنے کی؟ کہا چلو میں نے ابھی اس پر کوئی محنت نہیں کی، صفائی نہیں کی، میں نے 2 درہم کی خریدی ہے، میں 2 درہم کی آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضرت علی نے 2 درہم اس کو دے دیے، جیسے دے دیے وہ زرہ اپنی لے لی۔ پھر ایسے چلتے چلتے پھر ایک جگہ پر ملاقات ہو گئی، مولا علی نے سلام کیا، وہ شرمندہ ہوا، کہا بھائی شرمندہ نہ ہو، میری بات سن، کتنے کی بیچی تھی؟ کہا 2 درہم کی۔ کہا اللہ کی ذات نے آج تیرے مقدر میں 2 درہم لکھے تھے، یہ 2 درہم میں نے تجھے دینے تھے جب میں نماز پڑھنے گیا تھا، تو نے جلدی کی اور یہ 2 درہم حاصل کیے، مجھ سے لے لیتا تو اس میں اور برکت پڑتی، تیرا رزق بڑھ جاتا۔ تو نے نافرمانی کی ہے، تیرے مقدر میں یہی تھا۔ اے انسان کبھی اپنے رازق کی طرف دیکھ جو تیرا حقیقی مالک ہے، تیری ساخت، تیری بناوٹ، وَسَبَّيْتَهُ، اور میں اس کو بنا سنوار لوں۔ یہ جس طرح بھی پیارا جو کچھ بنایا اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کو زیادہ احساس ہے تیرے بدن کا، تیری زندگی کا، وہ نہیں چاہتا تو جہنم میں جائے، اور اس نے تیری بخشش کے لیے یہ بخشش کا عشرہ
11 रमजानुल मुबारक के ले कर 20 रमजानुल मुबारक तक। ये यहां तक मैंने हदीस पढ़ी है कि जितने अल्लाह ताला 11 महीनों में, क्या मतलब, शवाल, जिकाद, ज़िलहज, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, 11 महीने, जितने अल्लाह ताला 11 महीनों में गुनाहगारों को माफ करता है, गुनाहगारों की तौबा को कबूल करता है, गुनाहगारों को बख्शता है। यहां पर हमारे नबी रहमत दो जहां, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सरकार खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला जितने 11 महीनों में गुनाहगारों को माफ करता है, उतना अल्लाह ताला 11 रमजान से लेकर 20 रमजान तक गुनाहगारों को बख्श देता है। क्या बात है। ये इस अशरे की अजमत है, ये इस अशरा की शरफ है, ये इस अशरा रमजान की बरकत है, ये इस अशरा रमजान की शान है कि तू उसे पाए और फायदा ना उठाए। और फिर मौला अली फरमाते हैं, ए इंसान, अगर इस उम्मीद पर कि कल को मैं तौबा करूंगा, कल को मैं अल्लाह से मागफरत मांगूंगा, कल से ये करूंगा, तू बड़ा घाटे में रहेगा। तूने कल देखी है? तेरे तो 2 दिन है, एक वो दिन है जो गुजर गया, वो दोबारा आएगा नहीं। एक वो दिन है जो कल को आएगा, उसका तुझे यकीन नहीं कि उसको पाएंगे। तेरे पास तो अब एक ही दिन है कि इसी हाजिर दिन में जिसमें तू है, इसी में फायदा उठाकर, अल्लाह ने पहले कह दिया है ये मागफरत का अशरा है, तो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर सच्चे दिल से, तौबा कर, तौबतन नसूहा। मेरे अल्लाह, मैं भटका हुआ था, मैं तेरे राह से दूर चला गया था, मैं गाफिल हो गया था, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, अपने हबीब के सदका में मेरे गुनाह माफ फरमा दे, मुझे सीधे राह पर कायम रख। फिर अल्लाह ताला आगे देखो, मैंने सुबह के अमाल में ये पढ़ा है कि जब सारी दुनिया सो जाती है तो अल्लाह ताला मलाइका से कहता है, कोई है मेरा बंदा तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं। क्या बात, सुभान अल्लाह। कोई है मेरा बंदा जो मेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार करे, मैं उसे माफ कर दूं। कोई ऐसा बंदा है जो बे औलाद हो, मुझसे औलाद मांगे, मैं उसे औलाद दूं। कोई ऐसा भूखा नंगा है जो रिज़्क़ मांगे, मैं रिज़्क़ दूं। है कोई ऐसा प्यासा है जिसके पास पानी के वसाइल नहीं, मैं उसे पानी दूं। अल्लाह ताला वहां अपनी 100 नेमात का इजहार करता है। कोई लेने वाला है, कोई लेने वाला है, कोई रिज़्क़ लेने वाला है, कोई तौबा करने वाला है, और आगे सब खराटे भरकर बैठे हुए हैं। तो कल को कहें जी अल्लाह ने मुझे टाइम नहीं दिया। अल्लाह ने तो तुझे जितनी जिंदगी के साथ दिए हैं, ये दिए इसलिए हैं कि तू अपने मालिक हकीकी को पहचान। यहां पर मैं एक बात कह दूं, फ़िरौन नमरूद, फ़िरौन बहुत जालिम था, अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला था। उसने जनाब मूसा की तौहीन की और जनाब मूसा की इहानत की, नबूवत की। तो जनाब मूसा दिल बर्दाश्ता होकर बारगाह खुदा में दुआ करते हैं, मेरे अल्लाह, ये तेरा भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है, इसको गर्क कर दे, इसको गर्क कर दे। और जनाब ने फरमाया तू 3 दिन के अंदर गर्क हो जाएगा। इधर मूसा आ गए अपने घर में, उधर रात का अंधेरा था। उठा ये फ़िरऔन, उठा और रोकर कहते हैं, मेरे अल्लाह, तू भी जानता है कि मैं नंबर 2 खुदा हूं, मैं हकीकी खुदा नहीं हूं। हकीकी खुदा तू है, मालिक तू है, राज़िक तू है, माबूद तू है, मसजूद तू है। मेरे अल्लाह, मुझे जिंदगी दे दे, मुझे माफ कर दे। 3 दिन के बाद क्या देखा, फ़िरौन फिर अपने तख्त पर बैठा हुआ, बरजमा है। तो जनाब मूसा के हवारियों ने कहा कि या मूसा, वो तो जिंदा है। फिर जनाब मूसा ने बारगाह खुदाबंदी में शिकवा किया, मेरे अल्लाह, तेरा वादा था, ये क्या हुआ है? कहा मूसा, बात ये है कि जैसे तू उसे धमकी देकर आ गया था वो रात को मेरी बारगाह में आ गया। क्या बात है। मेरी बारगाह में आ गया, रोने लगा और कहता, मालिक तो तू है, अगर थोड़ी सी जगह पर मैंने ये दावा कर ही दिया तो मेरे अल्लाह माफ कर दे। तो फिर जब उसने तौबा की तो मैंने फ़िरौन से कहा था, तू मेरा बंदा है, तू मुझसे गाफिल हो गया था,
لیکن میں تیرا مالک ہونے سے غافل نہیں ہوا. کیا بات, سبحان اللہ. اللہ نے تو اتنے ہمیں راستے بتائے ہیں, پھر بھی ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر یہ سرکشی ہے نا, یہ بغاوت ہے نا, یہ تکبر ہے نا, یہ نافرمانی ہے نا, اپنے گناہوں پر اکڑ جانا ہے نا. اللہ کے ہاں یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اللہ اکبر, اس کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی. بالکل ایسے. تو اب اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, کیونکہ تکبر, نخوت, غرور, بڑائی, بزرگی اسی کی شایان شان ہے. اس کے علاوہ کوئی اور یہ کرے گا تو وہ اللہ کا نافرمان ہے. بے شک. اے بندہ, تو اپنے آپ کو پہچان کہ میں کسی کی مخلوق ہوں, میں کسی کا بندہ ہوں, کوئی میرا خالق بھی ہے, کوئی میرا مالک بھی ہے. یہ رزق تیرا رزق نہیں ہے, یہ مال تیرا مال نہیں ہے, یہ دولت تیری دولت نہیں ہے, یہ اولاد تیری اولاد نہیں ہے. جس پر تو نازا ہے یہ تیرا مال نہیں ہے, اس کا حقیقی مالک وہ ہے جو سب کو دینے والا ہے. بے شک. اگر تو اس کی پہچان کرے گا تو ماہ رمضان سے پورے کا پورا فائدہ اٹھائے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت واقعے سنائے, اسپیشلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ شیر خدا کا جو واقعہ سنایا ہے, اور اسے علامہ صاحب ایک چیز ریلیٹ کر رہی ہے آج کے دور میں. آج یقیناً جیسے رمضان میں جو عبادات ہوتی ہے ان کا جو اجر ہوتا ہے وہ زیادہ کر دیا جاتا ہے, نوافل کا جو ہوتا ہے وہ فرض کے برابر, فرض کا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے, اسی طرح رزق بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں. بے شک اس میں بیٹا کوئی دو رائے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب قربتاً اللہ کی نیت سے اگر تو ایک آدمی کو آدھے کھجور سے روزہ افطار کروائے گا, تو نے آدھا کھجور دے, اس کے بدلے میں اللہ تمہیں بہت زیادہ دے گا. بے شک. اگر تو اللہ کے قرب کے لیے کسی کو ایک لباس پہنائے گا تو اللہ تجھے کارخانوں کا مالک بنا دے گا کپڑے کے. بے شک. اگر اللہ کے قرب کے لیے کوئی بھی کام تو کرے گا, یہ تو عام مہینوں کی بات ہے, ماہ رمضان کی تو بہت ہی زیادہ برکت ہے, عظمت ہے اس مہینے میں کہ اللہ کے بندے پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, میں اللہ کی رضا کے خوش ان کو پانی پلاتا ہوں, اس کے بدلے میں اللہ تجھے کتنا دے گا. اگر اس نیت سے کرے گا تیرا رزق بڑھے گا, تیری عظمت بڑھے گی, تیری شان بڑھے گی, تیرا مال بڑھے گا, تیری دولت بڑھے گی, تیرا وقار بڑھے گا, تجھے معاشرے میں عزت ملے گی, تجھے معاشرے میں عظمت ملے گی, لوگ تجھے کھڑے ہو کر سلام کریں گے. کیوں کہ تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے. اور ماہ رمضان میں تو اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں رکھتا. بھائی تھوڑا سا سوچو نا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نماز پڑھا رہے تھے تو تیسری رکعت میں تھے, نماز چھوڑ کر چلے گئے. صحابہ بڑے پریشان ہیں, کیا ہو گیا ہے, کیا بات ہو گئی ہے, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو تھوڑی دیر کے بعد جب آئے تو پھر نماز شروع کی. تو صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے, آپ نے نماز کو نہیں پڑھائی. کہا مجھے خیال آیا کہ میں مال غنیمت مستحقین حق تقسیم کر رہا تھا, تھوڑا سا مال کونے میں رہ گیا تھا, میں نے سوچا میں نماز پڑھ کر تقسیم کروں گا, نہیں میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے سانس نہ رہے, اس لیے میں نے یہ عبادت چھوڑی. وہ جو کسی کا حق تھا, وہ جو کسی کا مال تھا جو میرے ذمہ تھا ادا کرنا, پہلے میں نے وہ ادا کیا ہے. یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلے جن کا حق ہے اس کے حقوق دو. یہ نہ کہو کہ نماز پڑھنے کے بعد میں اس کا حق دوں گا, نہ یہ روزہ رکھنے کے نہ, جیسی تجھے موقع ملے پیسے پہلے اس کی مخلوق کا حق ادا کرو تاکہ اطمینان کے ساتھ تو عبادت کرے, پھر خدا کا شکر ادا کرے. جی بے شک آپ نے درست فرمایا علامہ صاحب. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر چیز ڈبل کر دی جاتی, معافی بھی جلدی دے دی جاتی, جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے. وہیں پہ آج کے دور میں جب لوگوں کا رزق زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, جیسے حضرت علی کا جو آپ نے واقعہ بتایا کہ دو دھرم اس کو ملنے ہی تھے, وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ اس نے حلال طریقے سے لینے تھے یا حرام طریقے سے لینے تھے. آج بھی لوگ جب مہنگائی زیادہ کر دیتے ہیں, خود ساختہ مہنگائی زیادہ کر دیتے ہیں, رمضان میں اسپیشلی ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں, اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا رزق زیادہ کرنے کا اور ہمیں رزق مل رہا ہے. یہ بھی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں وہ رزق حلال طریقے سے لینا ہے یا حرام طریقے سے لینا ہے. نہیں بالکل یہ چیزیں اس نیت سے کہ نہیں, بات نہیں, بات یہ ہے کہ ہر منفعت کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں کہ آپ نے اپنی چیز کی کتنی منفعت کتنی پرافٹ لینی ہے, حد سے زیادہ لینا یہ بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر انسان اللہ کے بنا ہوئے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مال ختیجہ سلام اللہ لے کر گئے تھے,
جی وہ تقسیم کیا وہاں بیچ کر رہے ہیں، تجارت کر کے آئے ہیں، آگے سے بھی زیادہ پرافٹ ہوئی ہے، ہاں جی، یہاں تک ہوئی ہے کہ اتنی پہلے کسی کو نہیں ہوئی، بالکل۔ لیکن وہاں وہ چیزیں جس جہاں بیچی گئی ہیں وہاں وہ بہت ہی زیادہ مہنگی تھی، لیکن بالکل۔ ایک حد کی پرافٹ سے دے کر وہ دینے کے بعد کیوں کہ اللہ کی مخلوق کا حق ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، یہ کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ تو اس نیت سے مال تجارت کر کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی ہو جائے اور مجھے بھی رزق حلال مل جائے۔ میں بھی اس لیے صبح سے لے کر شام تک بیٹھا ہوں۔ تو جب اس نیت سے تو کرے گا، جس طرح اللہ نے اپنے ہادی برحق محمد مصطفیٰ کی تجارت میں برکتیں ڈالی تھیں، جی، تیرے رزق میں برکتیں ڈالے بے گا۔ شک۔ اگر نیت ہو میں ذخیرہ اندوزی کر کے یہ کر کے ایک کی چیز لاکھ روپے میں بیچوں گا، جی، اے بندہ خدا ہو سکتا ہے وہ تجھے کھانا بھی نصیب نہ ہو، جس طرح کے شداد نے جنت بنائی تھی، ہاں جی، بڑا خرچہ کیا اور بڑی طاقتور تھا، جیسے ہی قدم اندر رکھا تو اللہ نے سانس واپس لے لی، وہ دیکھنی بھی نصیب نہ ہوئے۔ یہ سبق ہے قرآن کا تیرے لیے، سرمایہ دار کے لیے، سر پیسے والوں کے لیے، دولت والوں کے لیے، کہ یہ ضروری نہیں کہ تجھے کھانا بھی نصیب ہوگا۔ یہ تجھے سبق دیا جا رہا ہے کہ پہلے دیکھ میری کتاب قرآن برحق ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ایک چیز نہیں ہے، کیا قرآن میں جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ سچی کتاب ہے کہ جس میں رتی برابر بھی جھوٹ نہیں ہے، اور اللہ کے خزانے میں ایک چیز نہیں ہے، کون سی؟ اللہ کے ہاں ظلم نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات کہہ دیتا ہوں، چند دن پہلی بات ہے، بے شک ماہ رمضان ہے، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہماری سحری کا انتظام کرتی ہیں تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہنیں کرتی ہیں، افطاری کا بھی کرتی ہیں۔ میاں والی کے ایک ظالم تھا، اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، 7 دن کی بیٹی تھی، 5 گولیاں مار کر بچی کو شہید کر دیا۔ تو یہ اس نے ظلم کیا نا، ماں تو اسی دکھ میں 6 دن کے بعد مر گئی، اور 10-12 دن کے بعد وہ ظالم بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں ظلم بالکل معاف نہیں ہے، کو سزا ملے گی۔ بالکل۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا، اور آج آپ نے بہت ہی خوبصورت واقعے ہمیں سنائے اور اس طرح سے ریلیٹ کر کے سنائے، اور بے شک رمضان میں آج ہم دوسرے عشرے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، توبہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ، رمضان احساس کے ساتھ۔